یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اور اسی طرح احباب پوچھتے ہیں کہ سحری کے وقت اتنا وقت نہیں ملا، رات کو جنابت ہو گئی تھی، کسی بھی صورت میں جنابت ہونے کے بعد اتنا وقت نہیں ملا اور سحری کے اندر مصروف ہو گئے، تو آیا اس صورت کے اندر جو ہم نے سحری کی ہے، اس شخص نے جو سحری کی ہے اور اس نے غسل نہیں کیا، بے غسل حالت جنابت میں جو اس نے سحری کی ہے، آیا اس کا سحری کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ سحری کرنا جائز ہے اور اس کا بالکل روزہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا۔ اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ غسل کرتا اور بغیر غسل کے اس نے سحری کر لی ہے، تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نماز قضا ہو جائے، نماز قضا ہونے کا وبال، اور پھر جو اس نے غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا اور غسل نہیں کیا، اس کا وبال اس کے ذمے واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، مگر شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ اس صورت کے اندر پھر وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور بہتر یہ ہے کہ کم از کم کلی اور غرغرہ کر لے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، اور ناک میں پانی چڑھا لے، اور باقی جو تیسرا فرض ہے سر سے لے کے پاؤں تک سارے بدن کو گیلا کرنا اور اس پر پانی بہانا اس پر، تو وہ بعد میں کر سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس صورت میں گزارش یہ ہے کہ وہ غرغرہ نہ کرے، اور نہ غرغرہ یعنی کلی کرے گا وہ اچھے طریقے کے ساتھ، جو اس کا پورا اندرونی منہ ہے اس کو تو وہ پانی پہنچائے گا، لیکن وہ غرغرہ نہیں کرے گا، گلے کے اندر جو غرغرہ ہوتا ہے وہ نہیں کرے گا، مبالغہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھائے گا، نرم ہڈی تک اس کو پہنچائے گا، لیکن اس کو سانس کے ذریعے سے اوپر نہیں کھینچے گا، اس کو چاہیے کہ وہ نہ کھینچے۔ اور اگر اس صورت میں، کھینچنے کی صورت میں اگر پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔